صفحہ نمبر 115۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے اور ان کی بہت تعظیم کرتے۔ چچا زاد حضرت خواجہ بھی ان پر بہت مہربان تھے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز ان سے فرمایا کہ جس طرح فیض الہی مجھ پر نازل ہوتا ہے اسی طرح آپ پر بھی پہنچتا ہے۔ پھر دوسری مخلوق پر حضرت بہت فیاض تھے اور طبیعت میں بلا کی حلیمی اور بردباری تھی۔ جہاں اور جس جگہ سے گل مراد ہاتھ آتا اسے حاصل کرتے اور اپنے کمالات میں اضافہ فرماتے۔ یہی سبب ہے کہ جامع کمالات تھے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت خاص اور حضور پر نور کی کمال شفقت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ جبریل بھی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے کچھ باتیں کی۔ ایک دو باتیں مجھے بھی یاد ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، سب مخلوق میری رضا کی طلبگار ہے اور میں محمد کی رضا چاہتا ہوں۔ نیز فرمایا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ایسے لوگ بطور سامان مغفرت دیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت پرفیوض الہی اس کثرت سے وارد ہوئے کہ طالبان سے منہ موڑ کر مغلوب الحال ہو گئے اور خاموشی اختیار کر لی۔ کسی سے بات کرنا ضروری سمجھتے تو کلام پاک کی کوئی آیت شریف نقل فرما دیتے۔ بات کہنے والا اس آیت پاک کے معنوں سے مطلب نکال لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد جب افاقہ ہوا، طالبان کی طرف رجوع فرمایا تو لوگوں نے سکوت حال کا سبب دریافت فرمایا۔ بولے، ان دنوں حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے خلعت رضا سے سرفراز فرمایا تھا۔ کہتے ہیں فتوحات ظاہری و باطنی جو حضرت پر رکی ہوئی تھی اس واقعہ کے بعد کھل گئیں۔ خانقاہ کے اخراجات کے لیے شہزادی زیب النساء نے 5,000 کی رقم بھیج دی۔ ایک روز فرمایا کہ میرے بھائی کے گھر 2 فرزند ہوں گے، ان کے نام یہ نام ہوں گے، ایسی شکل و صورت ہوگی۔ حالانکہ ان کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ عرصہ کے بعد جب ان کی شادی ہوئی، سچ مچ 2 لڑکے اس حلیے کے تولد ہوئے اور نام بھی وہی رکھے گئے۔ کہتے ہیں کہ حصول اولاد کے لیے حضرت کی دعا مستجاب بارگاہ الہی تھی۔ حضرت بشارت کے ساتھ ساتھ طالبین کو بچے کا حلیہ بھی بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حاکم سرہند کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت اس سے خفا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ حاکم مذکور انہی دنوں بادشاہ کے غضب کا شکار ہو گیا۔ فی الفور حضرت کے روبرو حاضر ہو کر مظالم سے توبہ کی۔ صفحہ نمبر 116۔ بادشاہ نے بھی اس کا قصور معاف کر دیا۔ حاکم نے ایک قطع باغ اور کچھ سامان ضرورت حضرت کی نظر کیا، مگر حضرت نے یہ کہہ کر اس کی نظر لوٹا دی کہ یہ مال ظلم اور غصب سے حاصل کیا ہے۔ حضرت نے بہت موزوں تباہ پائی تھی۔ اکثر شعر بھی کہتے اور وحدت تخلص فرماتے تھے۔ نثر بھی لکھتے، متعدد کتب تصنیف فرمائی۔ شاعری میں حضرت کا دیوان اور مثنوی 4 چمن مشہور و معروف ہیں۔ تصانیف میں شاعری میں حضرت کا دیوان اور مثنوی 4 چمن مشہور و معروف ہیں۔ تصانیف میں شورید التحدید، لطائف مدینہ اور جنود اللہ کا پایہ بلند ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں بھی تصوف کے رموز و نکات اس عمدگی سے سموئے ہیں کہ گھنٹوں ان پر غور و فکر کیجیے اور گاہے ان کی نازک بیانی پر بے اختیار سر دھننے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت مسند رشد و ہدایت پر کم و بیش 50 سال تشریف فرما رہے۔ اس دوران بے شمار مخلوق نے حضرت سے ہدایت پائی۔ حضرت قیوم ثانی کے متعدد خلفاء نے بھی تجدید بیعت کی۔ جب عمر شریف 78 سال کی ہوئی تو حضرت کو بوجہ درد مثانہ عارضہ حبس البول لاحق ہوا۔ ان دنوں دلی میں تشریف فرما تھے اور 22 خواجہ کی چوکھٹ دلی میں ہی انتقال فرمائے۔ اس روز جمعے کا دن تھا۔ چاند کی 27 ذی الحج 1127 ہجری تھی۔ حضرت خازن کے جنازے کی طرح ان کا جنازہ بھی سرہند شریف لایا گیا اور حضرت قیوم ثانی کی مسجد کے مشرق کے رخ دفن ہوئے۔ حضرت کی وفات پر حضرت خواجہ محمد زبیر قیوم رابع نے بے اختیار فرمایا، گل بہی جنت رسید۔ خلفاء حضرت کی بے شمار روحانی اولاد میں سے حضرت خواجہ محمد حنیف اور شیخ محمد عابد خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 117۔ حضرت خواجہ محمد حنیف بابلی حضرت قیوم ثانی کے خلیفہ خاص تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ شاہ گل عبد الاحد کے ہاتھ پر بھی بیعت فرمائی تھی۔
حضرت خواجہ قیوم ثانی کی قیومیت کا چوتھا سال تھا کہ یہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر داخل سلسلہ ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیعت خلافت حاصل کی۔ حضرت ممدوح نے انہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے کابل بھیج دیا، جہاں آپ بامیان نامی گاؤں میں مقیم ہوئے اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ کابل کی پتھریلی زمین میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان حضرت ہی کے دم سے پہنچا ہے، جہاں ہزارہا لوگ ان کے مرید ہوئے، جن میں بیشتر صاحب حال بھی تھے، جن کے توسل سے اس نورانی سلسلہ کے چشمے کابل، قندھار اور سندھ میں جاری ہوئے۔ کابل کی وہ زمین جہاں پر حضرت کے قدم مبارک پڑے اور جس جگہ کو حضرت کی اقامت کا فخر حاصل ہوا، کہتے ہیں کہ وہاں ان کے فیضان کی تاثیر اب تک پائی جاتی ہے اور ان کی کرامتوں کا شہرہ ہے۔ حضرت کا مدفن پاک بھی کابل کے موضع بامیان میں ہے۔ حضرت شیخ محمد ذکی مطہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت فیض حضرت خواجہ محمد حنیف کابلی سے حاصل ہوئی اور ان کے خلیفہ مجاز سے آپ مقربان بارگاہ الہی کے امام و پیش رواں انتہائی کمالات کے مدارج طے کرنے والے صاحب تصرف تھے۔ حضرت شاہ صاحب کلا نوری کے مطابق آپ کی جائے سکونت ملک عرب کی اتقا نامی ایک بستی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہور معروف شیخ المشائخ حضرت علی بن علم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد حضرت شیخ محمد اشرف بھی شیخ وقت تھے۔ حضرت کے دادا نے بفرمان حضرت قیوم ثانی سندھ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی داغ بیل ڈالی تھی۔ شہر ٹھٹھہ میں قیام تھا۔ نام کے ساتھ ٹھٹھوی کی رعایت کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مخدوم آدم نے طالبان کی ہدایت کے لیے وہاں ایک درسگاہ بھی قائم کی تھی، جہاں بعد ازاں آپ کی اولاد نے بھی مدتوں طلباء کو علوم دین کی تعلیم دی۔ اس یگانہ روزگار درسگاہ سے ہزاروں طلباء فاضل اور کامل ہو کر نکلے۔ حضرت شیخ محمد نے تحصیل علم و کسب فیض والد بزرگوار سے حاصل کیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت جمد اندد کے خلیفہ حضرت خواجہ عبدالقاسم کی صحبت اختیار کی اور تکمیل کو پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ کا وقت آخر ہوا کہ ان کے پاس موجود نہ تھے، حضرت خواجہ نے بار بار یاد کرتے تھے تاکہ خواجگان نقش بند کی امانت ان کے سپرد کی جائے۔ بعض معتقدین کی خواہش تھی کہ حضرت خواجہ وہ بار امانت صاحبزادہ محمد ابراہیم کو سونپ دیں، لیکن حضرت خاموش رہے اور وصیت فرمائی جب شیخ محمد تشریف لائیں تو انہیں میرے مزار پر بھیج دیں۔ چنانچہ واپسی پر مرشد کے مدفن پاک پر حاضر ہوئے اور روحانی امانت حاصل کی۔ حضرت شیخ محمد 3 سال سرہند شریف میں بھی رہے۔ حضرت خواجہ محمد ذکی سے فیض یاب ہوئے۔ بعد ازاں ٹھٹھہ کی خانگاہ میں واپس تشریف لا کر درس و تدریس اور تلقین و ارشاد میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ناداروں اور محتاجوں پر بہت مہربان تھے۔ جو پاس ہوتا بے دریغ خرچ کرتے۔ عوام و خواص میں ابو المساکین کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت خواجہ محمد زمان جو بعد میں سلطان الاولیاء کے لقب سے پکارے گئے، حضرت شیخ محمد ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ ان پر بہت مہربان تھے۔ کم سنی ہی میں انہیں مسنت مشاخیت پر بٹھا دیا تھا۔ خود حج کے لیے کعبہ شریف روانہ ہو گئے۔ جب 2 سال بعد لوٹ کر آئے تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایک دن کعبۃ اللہ میں بیٹھا تھا، جو ہی آپ کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا تمہیں بوجہ کم سنی چند مشکلات درپیش ہیں، بس حق تعالی سبحانہ کی طرف سے حکم ہوا فوراً تمہارے پاس پہنچوں۔ صفحہ نمبر 119۔ پھر واپس آ کر اسی سرزمین پاک میں ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کروں۔ چنانچہ حضرت ان کی تربیت میں سلوک کی منزلیں سرعت سے طے کرنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب حضرت شیخ اس کام سے فارغ ہوئے تو ایک روز حضرت خواجہ کو خوشخبری دی، جو نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر کے سینہ پاک میں منتقل فرمایا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو عنایت کیا، جس کی ایک روشنی سے ایک عالم منور ہوا، وہاں متعدد سینوں کو جگمگاتا ہوا جس کی روشنی سے ایک عالم منور ہوا، وہاں متعدد سینوں کو جگمگاتا ہوا بخارا کی سرزمین میں پہنچا۔ حضرت خواجہ نقش بند سے ہوتا ہوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے سینہ پاک میں پہنچا، جس سے تمام دنیا کی تیرگی دور ہوئی۔ وہ نور ایمانت الحمدللہ اب تمہارے سینہ میں گھر کر چکا ہے، جس سے ایک دنیا روشن ہوگی۔ نیز بشارت دی کہ خدا عز و جل نے تمہیں جملہ اولیاء کا سرتاج بنایا ہے۔ حضرت شیخ نے انہیں نصیحتیں بھی فرمائی جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ چند ایک درج ذیل ہیں: ہدایت کے لیے جو بھی آئے اسے راہ حق بتانا، دل کو ہمیشہ ذکر حق سے شاد اور آباد رکھنا، ہدایت کے لیے جو بھی آئے اسے راہ حق بتانا،
دل کو ہمیشہ ذکر حق سے شاد اور آباد رکھنا، جملہ کام خداوند کریم کے سپرد کرنا، معاش اور روزگار کے لیے ہیلہ تلاش نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت مخلوق کی خدمت سونپی ہے اور وہ قادر مطلق خود تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا۔ آپ کا مکان ہمیشہ فیضان سے معمور رہے گا، ہر مہم مشکل میں مرشد تمہارے شامل حال ہے۔ ان پندوں نصاحی کے بعد حضرت محمد کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، وہیں سکونت اختیار کی، بعد رحلت اس سرزمین پاک میں دفن ہوئے۔ صفحہ نمبر 120۔ حضرت خواجہ محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ محمد زمان کا سلسلہ 31 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت کے آباء و اجداد نے خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں نقل مکانی فرمائی تھی اور سندھ میں سکونت اختیار کی تھی۔ حضرت کے والد بزرگوار حضرت خواجہ عبداللطیف بھی نہایت متقی پرہیزگار بزرگ عرف عام میں شیخ حاجی کے لقب سے مشہور اور حافظ قرآن تھے۔ رمضان المبارک کی تمام راتیں تلاوت کرام میں بسر کرتے، ابتدا میں سہر وردی سلسلہ سے منسلک تھے، بعد ازاں حضرت شیخ فیض اللہ بن مخدوم آدم کی صحبت سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے حضرت ممدوح کے خلیفہ حضرت ابوالقاسم سے بھی فیض حاصل کیا۔ حضرت خواجہ نے انہیں حضرت خواجہ محمد زمان کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت کے والد بزرگوار اور خواجہ ایک گھنے سایہ دار نیم کے پیڑ تلے تشریف فرما تھے۔ پیڑ پر پرندے چہچہا رہے تھے کہ حضرت خواجہ متبسم ہو کر بولے، ایک دن آئے گا آپ کے فرزند ارجمند کے گرد ہزاروں انسانوں کا جمگٹھا ہوگا، لوگ حلقہ ارادت میں شامل ہو کر فیض حاصل کریں گے۔ حضرت شیخ حاجی کے 3 فرزند اور بھی ہیں۔ لوگ حضرت سے رجوع ہو کر بولے کہ ان تینوں میں وہ کون خوش بخت بلند اختر ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پیر و مرشد بولے کہ حضرت کی پیدائش کی خوشخبری حضرت کی ولادت سے 650 سال پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا نے بھی دی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا جب لواری شریف کی حدود سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے تو خدام نے باپیادہ چلنے کا سبب پوچھا تو حضرت نے فرمایا، میں اس سرزمین پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بڑے قطرات کا مینہ برستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہاں ایک اللہ کا پیارا بندہ پیدا ہوگا۔ یہ قطع اراضی ذات الہی کی تجلیات کا مرکز ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت کے والد بزرگوار کے پیر و مرشد بہت سے مریدین کے ساتھ حضرت خواجہ کلاں سرہندی کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 121۔ حضرت کے والد بزرگوار نے بھی ہم رکابی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت قبلہ نے فرمایا، بہتر ہے کہ آپ ٹھٹھا ہی میں رہیں اور خانقاہ درسگاہ حضرت پیر و مرشد کو خالی نہ چھوڑیں، ہم خواجہ سرہندی سے آپ کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت قبلہ واپس تشریف لائے تو حضرت شیخ حاجی کو خوشخبری دی کہ حضرت خواجہ سرہندی نے انہیں خوب دعاؤں سے نوازا ہے، نیز فرمایا آپ کی پشت سے عنقریب ایک گوہر لسانی تولد ہوگا جس میں ہمارے سلسلہ عالیہ کی تمام صفات ہوں گی۔ الغرض حضرت کی پیدائش سے پہلے بزرگان اعظام نے ان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ حضرت مادرزاد ولی تھے، زمانہ شیر خوارگی میں ماہ رمضان المبارک کا بے حد احترام فرماتے، سوائے رات کے دن کو دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت کے بڑے بھائی جو ستیلی ماں سے تھے حضرت سے بہت جلتے تھے۔ برادران یوسف کی مانند انہوں نے باہم فیصلہ کیا، اس گوہر بے بہا کو جس کے ماں باپ عاشق ہیں فوراً کہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے والد بزرگوان ان کی بہت دیکھ بھال کرتے اور دوسرے بیٹوں سے چکنا رہتے۔ حضرت بلا کے ذہین تھے، صغر سنی میں ہی قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ ایک دن حضرت کے والد صاحب کسی ضروری کام کا سفر پر روانہ ہوئے۔ بھائیوں نے موقع غنیمت سمجھ پر حضرت پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت کو قبل از وقت ان کے ناپاک ارادے کا علم ہو گیا، چپکے سے گھر سے نکل گئے، جنگل کی راہ لی۔ وہاں سے مولوی محمد صدیق نقشبندی جو سندھ کے مایہ نار شاعر اور اولیاء کرام کے معتقد خاص تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی کہ مولوی صاحب قبلہ بھی آپ کی ذہانت کے معترف ہو گئے۔